رب فرمائے گا میرے بندے جا ایک نیکی مانگ، اگر کوئی تجھے ایک نیکی دے دیتا ہے تو میں تمہیں جنت عطا کر دوں گا۔ انسان بڑا خوش ہوگا، ایک ہی نیکی کا تو سوال ہے، چلو ایک ہی نیکی تو مانگنا ہے کسی سے۔ سب سے پہلے انسان کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ دنیا میں اگر کوئی مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والی شخصیت ہے، ذات ہے، تو وہ کوئی اور نہیں میری ماں ہے۔ زندگی جب ہمیں سولی پہ چڑھا دیتی ہے، ماں تو اس وقت بھی جینے کی دعا دیتی ہے، اور یہ حقیقت ہے، بزرگوں نے کہا ماں کی دعا عرش اعظم کے بھی پائے کو ہلا دیتی ہے۔ انسان سوچے گا ماں سے زیادہ مجھ سے محبت کون کرتا ہے، چلو ماں کی بارگاہ میں چلتے ہیں، اس لیے کہ ماں کے بارے میں میرے پیارے مصطفیٰ نے فرمایا ماں باپ کے چہرے کی زیارت کرو، ان کے چہرے کی زیارت جو محبت سے کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک حج مبرور کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے، چلو انہی سے چل کر کے ایک نیکی مانگ لیتے ہیں۔ انسان یہ سوچ کر کے اپنے ماں کے پاس جائے گا اور کہے گا اے ماں تیرا بیٹا تیرے سامنے کھڑا ہے، تیرا لخت جگر تیرے سامنے کھڑا ہے، تیرا نور نظر تیرے سامنے کھڑا ہے، اے ماں تیرے بیٹے کو ایک نیکی کی ضرورت ہے، اگر تو اپنے بیٹے کو ایک نیکی دے دیتی ہے تو تیرا بیٹا جنت میں چلا جائے گا۔ غور سے سنیے، جو آج رشتہ داروں پر بھروسہ کرتے ہیں، پڑوسیوں پر بھروسہ کرتے ہیں، میں منع نہیں کر رہا ہوں، بھروسہ کرنا چاہیے، لیکن یاد رکھے بھائی کی بات تو الگ ہے، باپ کی بات تو الگ ہے۔ دنیا میں ماں کی شخصیت ایسی ہے جو اپنے اولاد سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہے۔ قیامت کے دن وہی اولاد ماں سے کہے گا ماں مجھے ایک نیکی دے دے، تو معلوم ہے ماں کیا کہے گی؟ تو میرا بیٹا ہے، میں تمہیں نہیں جانتی، تو میرا بیٹا ہے، میں تمہیں نہیں پہچانتی۔ اب اندازہ کیجئے اس سے کہ جب ماں انکار کر جائے گی نیکی دینے کے لیے تو پھر نیکی دے گا کون؟ کیا بھائی نیکی دے گا؟ کیا رشتہ دار نیکی دیں گے؟ کیا پڑوسی نیکی دیں گے؟ کیا سماج کے لوگ نیکی دیں گے؟ کیا یہ دوستوں کا سرکل نیکی دیں گے؟ یہ دوست ہم کو نیکی دیں گے جو گناہوں کی دعوت موبائل کے اسکرین پر دیتے ہیں؟ نہیں نہیں، میدان محشر میں کوئی نیکی نہیں دے گا۔ اس لیے مسلمانوں اس دنیا اس زندگی کو ترجیح دو نیکی کرنے کی نسبت سے، اور نیکیاں اکٹھا کرو، ورنہ قیامت کے دن ایک ایک نیکی کا متلاشی ہو جاؤ گے، ایک ایک نیکی ڈھونڈو گے کوئی ایک نیکی نہیں دے گا۔ پھر فیصلہ کیا ہوگا رب کی بارگاہ میں؟ وہاں نیکی کا محتاج ہوگا انسان، ایک ایک نیکی کا محتاج ہوگا۔ اور آج دنیا میں نیکی کرنا کتنا آسان ہے، دنیا میں نیکی کرنا کتنا آسان ہے۔ آپ مسجد کے جانب آئے نا، جتنے قدم چل کر کے آئے ہیں، ہر قدم کے بدلے اللہ آپ کو نیکی عطا فرمائے گا۔ دنیا میں نیکی کرنا کتنا آسان ہے، دیکھیے تو صحیح، جتنا دیر آپ بیٹھے ہیں تقریر سن رہے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں، یہ نماز میں شمار کیا جا رہا ہے۔ مسجد میں بیٹھنا خاموشی کے ساتھ گویا ایسے ہے جو ایسے مسجد میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کتنی نیکیاں مل رہی ہے۔ نیکی کرنا دنیا میں کتنا آسان ہے، کسی مسلمان سے دو میٹھے بول لیجیے نا، دو میٹھی باتیں کر لیجیے، اللہ آپ کو نیکی عطا فرمائے گا۔ دنیا میں نیکی کرنا کتنا آسان ہے، آپ مسلمان بھائی کو دیکھ کر کے مسکرا دیجیے، اللہ آپ کو نیکی عطا فرمائے گا۔ دنیا میں نیکی کرنا کتنا آسان ہے، غریبوں کو کھانا کھلائیے، اللہ آپ کو نیکی عطا فرمائے گا۔ پیاسوں کو پانی پلائیے، اللہ آپ کو نیکی عطا فرمائے گا۔ یتیموں کے اوپر دست شفقت رکھیے، اللہ آپ کو نیکی عطا فرمائے گا۔ مسکینوں سے محبت سے باتیں کر لیجئے، اللہ آپ کو نیکی عطا فرمائے گا۔ دنیا میں نیکی کرنا کتنا آسان ہے، دیکھیے تو صحیح، آپ راستے سے چل رہے ہیں، راستے میں تکلیف دینے والی چیز اگر نظر آ جا رہی ہے اسے ہٹا دیجئے، اللہ آپ کو نیکی عطا فرمائے گا۔ مسلمان بھائی سامنے آ گیا، آپ سلام کرنے میں پہل کیجئے، اللہ آپ کو نیکیاں عطا فرمائے گا۔ غریبوں کو کھانا کھلاؤ، پانی پلاؤ، دنیا میں نیکی کرنا اتنا آسان ہے، لیکن آج ہمارا حال تو یہ ہے، ہم گھمنڈ میں چور ہیں، ہمارے پاس ایٹیٹیوڈ آ چکی ہے، کس بات کی؟ کہ ہمارے پاس دولت و شہرت ہے، ہم پیسہ والے ہیں، ہم مالدار ہیں، ہم دوسرے کو سلام کیوں کریں گے، وہ ہم کو سلام کرے گا، یہ سوچ کر کے اپنی نیکیاں کم کر رہے ہیں۔ آج دنیا کا حال کیسا ہے، آج ہم غریبوں کو پوچھتے نہیں ہیں، اگر ہم شادی بیاہ بھی کرتے ہیں یا ولیمہ کی دعوت کرتے ہیں تو غریبوں کو دعوت نہیں دیتے ہیں، بلکہ فلاں سیٹ کو دعوت دے دو، فلاں امیر آدمی کو دعوت دے دو، فلاں شخص کو دعوت دے دو۔ دعوت میں بھی بلاتے ہیں تو امیروں کو بلاتے ہیں، غریبوں کو کوئی پوچھتا نہیں۔ یتیموں کے اوپر دست شفقت کی بات کرتے ہیں، یتیموں کو تو لوگ انسان ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ الا ماشاء اللہ، میں سب کی باتیں نہیں کر رہا ہوں، آج دنیا
دنیا میں نیکی کرنا آسان ہے لیکن کرتے نہیں. کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا جائے, یہ کہاں سے آپ لوگوں نے فراموش کر دیا ہے. کھانا بیٹھ کر کے کھاؤ سنت مصطفیٰ ہے, لیکن آج تو ایسا سسٹم آ چکا ہے کہ بیٹھ کر کے کھانے کی بات تو الگ ہے, چلتے چلتے کھانا لوگ کھاتے ہیں, بغیر بسم اللہ پڑھے کھانا کھا رہے ہیں. پانی پیتے ہیں بغیر بسم اللہ پڑھے پانی پیتے ہیں, کھڑے ہو کر کے پانی پی رہے ہیں. آپ نیکیوں کو فراموش کر رہے ہیں. یاد رکھ لو, جب قیامت کے دن ایک ایک نیکی کا سوال ہوگا تو وہاں افسوس کرو گے, کاش میں کسی مسلمان بھائی کو دیکھتے پہلے دیکھ کر کے سلام کر لیا ہوتا, میں سلام میں پہل کیا ہوتا. قیامت کے دن جب نیکیوں کا سوال ہوگا آپ سے تو میدان محشر میں افسوس ہوگا, کاش میں کسی غریب کو کھانا کھلایا ہوتا. ارے امیروں کے بجائے غریبوں کو پوچھا ہوتا. کاش میں کسی یتیم کے اوپر دست شفقت رکھا ہوتا. کاش میں راستے میں تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹا دیا ہوتا. کاش میں لوگوں سے دو میٹھے بول لیا ہوتا. کاش میں کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہوتا. پانی پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھا ہوتا. گناہوں کو فراموش کر کے نیکیوں کی طرف قدم بڑھایا ہوتا تو قیامت کے دن کاش کہنے سے کام نہیں چلے گا, بلکہ کاش کہنے کا وقت دنیا میں ہی ہے. اور کاش کہہ کر کے آج سے یہ عہد کر لو کہ انشاءاللہ آج سے ہم غریبوں کی دعوت کیا کریں گے, یتیموں کے اوپر دست شفقت رکھا کریں گے, مسکینوں کی بھی مدد کیا کریں گے, راستے میں تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹایا کریں گے. سامنے مسلمان چھوٹا ہو یا بڑا ہو سب کو ہم سلام کیا کریں گے. یقین مان لو, نبی کی چھوٹی چھوٹی سنتوں پہ عمل کرتے کرتے تمہارا انتقال ہو جائے گا. قیامت کے دن اٹھو گے, چہرہ چودھری کے چاند کے طرح چمکتا ہوگا, اور ہمارا حال یہ ہوگا کہ چہرہ چمکتا ہوگا, نبی کے دامن کرم میں چھپے ہوں گے. تبھی تو مصطفیٰ رضا بریلوی نے فرمایا کہ ڈھونڈا ہی کرے صدرے قیامت کے سپاہی, وہ کس کو ملے چھو تیرے دامن میں چھپا ہو. تو نیکیاں اکٹھا کیجیے. نیکی جو آپ کے پاس ہے اس کو ضائع مت کر دیجیے. نیکی ضائع ہوتی ہے, نیکی ختم ہوتی ہے. کسی کو گالی دیجیے نا, نیکی ختم ہونے لگتی ہے. آپ کسی کو تکلیف دیجیے نا, دل کو ٹھیس پہنچائیے, نیکی ختم ہونے لگتی ہے. تو نیکی تو کرتے نہیں ہیں, گالی دے کر کے نیکیاں ختم کر رہے ہیں, چغلی کر کے نیکی ختم کر رہے ہیں. نیکی ختم مت کیجیے, نیکی اکٹھا کیجیے اور اہمیت سمجھیے نیکیوں کی. آج چھوٹی نیکی کو چھوٹی سمجھ کے چھوڑ مت دیجیے. قیامت کے دن جب نیکیوں کے متلاشی ہو جائیں گے آپ, نیکیوں کے جستجو میں آپ بھٹکیں گے در بدر, تب سمجھ میں آئے گی نیکیوں کی اہمیت کہ ہمیں دنیا میں کرنا کیا چاہیے. ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں کہ قیامت کے دن ہمارے ساتھ کیا ہوگا, کوئی پرواہ نہیں ہے. بلکہ اسکول اور کالج میں پڑھنے والے بچے جو سائنس پڑھتے ہیں, ہم تک کی آواز پہنچی ہے, میرے کانوں تک لوگوں نے کہا کہ ایسے بچے ہیں جو کہتے ہیں قیامت کا انکار کرتے ہیں. اس محلے میں ایسے بچے ہیں جو قیامت کا انکار کرتے ہیں. معاذ اللہ, یہ ضروریات دین میں سے ہے قیامت. اگر کسی نے قیامت کا انکار کر دیا تو وہ کافر ہو گیا. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں مر گیا ختم, قبر میں سوال و جواب کی انکار کرتے ہیں. معاذ اللہ, یہ ضروریات دین میں سے ہے. قبر کی زندگی, حشر کی زندگی ضروریات دین میں سے ہے. کسی نے اس کا انکار کر دیا تو وہ کافر ہے. تو ان کی باتوں کو چھوڑو, ہم تو مسلمان ہیں نا. ہمارا ایمان ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. ہمارا تو ایمان اللہ پر ہے, اللہ کے رسولوں پر ہے, اللہ کی کتابوں پر ہے, آخرت کے دن پر ہے, مر کر کے اٹھایا جانے پر, قیامت کے دن پر ہمارا ایمان. ہم سب اس کو مانتے ہیں, ہمارا ایمان ہے, ہم مسلمان ہیں نا. ہم تو کسی چیز کے انکار نہیں کرتے ہیں. اور ان بدعقیدوں اور ان بکلونوں کے چکر میں پڑ کر کے اپنا ایمان ضائع مت کیجیے. آپ کو سمجھانے کے لیے نا کوئی اسکول کا طالب علم, تو اس کو کہنا پہلے جا کر کے دین کی تعلیم حاصل کرو. پڑھتے ہیں کالج میں اور آ کر کے دین پر اسپیچ دیتے ہیں. یہاں 13-14 سال پڑھ کر کے دین کو نہیں سمجھ پاتے ہیں, یا 2-4 منٹ کی ویڈیو سے دین سمجھ لیتے ہیں. اللہ اکبر. تو ان سے آپ دین کی باتیں نہ سنیں. اگر سننا ہی ہے دین کی باتیں تو علماء اہل سنت سے سنا کریں, ورنہ اگر ان کی سنیں گے, یہ میں جوش و جذبات میں بات نہیں کر رہا ہوں, میں یہ حقیقت بیانی ہے. ہو سکتا ہے میری بات کسی کے اوپر ٹھیس کے طور پر پہنچتی ہو, تو پہنچتی ہوگی تو کریں گے کیا آپ سوچیں گے میں آپ کا دل توڑ کر کے اپنی نیکی کم کر رہا ہوں. میں حق بات کر رہا ہوں. اگر آپ کو تکلیف پہنچتی ہو تو وہ آپ گھر کے ہیں, میں نے حق بات بولا ہے.
دین کو سمجھتے نہیں اور دین پر اسپیچ دینے چلے آتے ہیں. ہرگز ایسا مت کیجیے. اللہ و رسول سے ڈریے, قیامت کے دن سے ڈریے کہ آپ کے ساتھ ہوگا کیا. دین کو سمجھتے نہیں اور لوگوں تک دین پہنچانے چلے ہو تو ایسے لوگوں سے دین مت سیکھو. اگر دین سیکھنا ہے تو علماء اہل سنت سے سیکھو جو عشق رسول میں شرابور ہے, خود عشق رسول میں ڈوبے ہوئے ہیں. اگر یہ تم کو دین سکھائیں گے تو خود عاشق رسول ہے, تمہیں بھی عاشق رسول بنا کرتے ہی رہیں گے. دن سے دین سیکھا کیجیے, آخرت کو ترجیح دیجیے, قیامت کے دن کو ترجیح دیجیے. نیکیوں کا محتاج ہوگا قیامت کے انسان. ہمیں اس کی پرواہ نہیں, میں وہی آ جاؤں, ہمیں اس کی پرواہ نہیں, ٹینشن نہیں ہے کہ قیامت کے دن ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. کوئی فکر نہیں, کوئی فکر نہیں. ابھی بھی ہم مسجد میں بیٹھے ہیں, ہمارے ذہن میں یہ چل رہا ہے کہ جلدی سے جمعہ ختم ہو, جمعہ ختم ہونے کے بعد میں یہ کام کروں گا, یہ کام کروں گا, یہ کرنا, وہ کرنا, یہ کرنا. اب سوچئے کہ ہم آخرت کو کس طرح سے یاد کر رہے ہیں, دنیا کو کس طرح سے یاد کر رہے ہیں. ہمارا حال اتنا خراب ہو چکا ہے, ہم دنیا میں اس طرح سے ڈوب چکے ہیں. ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں, روزہ نہیں رکھتے ہیں, تسبیح و تحلیل میں اپنی زندگی کو نہیں گزارتے ہیں. قیامت کے دن ہمارے ساتھ ہوگا کیا؟ قبر میں ہمیں اربوں خربوں سال رہنا ہے. ہم قبر میں ہمارے ساتھ کیا معاملہ پیش ہوگا جب ہم نیکی نہیں کرتے ہیں, تو نماز نہیں پڑھتے. تو فرمایا جاتا ہے کہ بے نمازی جب مر کر کے قبر میں جاتا ہے تو اس کی پسلیوں کو یہ زمین دبا کر کے توڑ دیتی, اس کو قبول نہیں کرنا چاہتی ہے زمین. بتائیے یہ سزا قیامت تک ملتی رہے گی. اس کے لیے تیار ہے, تیار ہے. ہم نیکی نہیں کر رہے ہیں, نماز چھوڑ رہے ہیں, دن رات فحش گوئی پہ ڈوبے ہوئے ہیں, فحش گوئی میں اپنے آپ کو شرابور کیے ہوئے ہیں. نیکی کی طرف ہمارا دھیان نہیں ہے. ہمیں اس کا کوئی پرواہ نہیں ہے کہ قیامت کے دن ایک ایسا راستہ ہے جس کو پل صراط کہتے ہیں, دوزخ کے اوپر سے ہے, جنت کا راستہ ہے. ہر ایک کو اس کو پار کرنا ہے, عورت کو بھی پار کرنا ہے, مرد کو بھی پار کرنا ہے. ہمیں اس کا کوئی ٹینشن نہیں, کوئی پرواہ نہیں ہے, کوئی ٹینشن نہیں. لیکن جب قرآن مقدس میں یہ آیت نازل ہوگی کہ پل صراط ایک ایسا راستہ ہے جو بال سے زیادہ باریک ہے, تلوار سے زیادہ تیز ہے, ہر ایک کو پل صراط پار کرنا ہوگا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور آپ کے آقا امت کی یاد میں رونے لگے اور روتے روتے مدینہ شریف کی گلیوں سے باہر نکل گئے. صحابہ کرام نے شام تک انتظار کیا مگر سرکار لوٹ کر نہیں آئے. اللہ اکبر, رات آئی, رات گزر گئی, رات بھر تک صحابہ نے انتظار کیا مگر سرکار لوٹ کے نہیں آئے. دن آیا, دن گزر گیا, دن بھر انتظار کیا صحابہ نے, سرکار لوٹ کے نہیں آئے. اسی طرح مسلسل 3 دن 3 راتیں گزر گئی, سرکار لوٹ کے نہیں آئے. تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے, صحابہ رونے لگے. حضرت صدیق اکبر حضرت عمر سے پوچھنے لگے, اے عمر کیا آپ نے سرکار کو دیکھا ہے؟ حضرت طلحہ حضرت زبیر سے پوچھ رہے ہیں, اے زبیر کیا آپ نے سرکار کو دیکھا ہے؟ صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں. حضرت بلال حبشی تو مدینہ شریف کی گلیوں میں چھوٹے چھوٹے بچوں سے رو رو کر کے پوچھ رہے ہیں, اے بچوں کیا تم نے معراج کے دولہا کو دیکھا ہے؟ تو ان کا پتہ بتا. حضرت بلال بھی پوچھ رہے ہیں, نبی کو ڈھونڈ رہے ہیں, سارے صحابہ نبی کو ڈھونڈ رہے ہیں. ایک صحابی رسول ہے جن کا نام حضرت ابو ہریرہ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے مدینہ شریف کی گلیوں سے باہر نکل گئے اور ایک جنگل میں چلے گئے. اور جنگل میں جانے کے بعد ایک بکری کے چرواہا سے پوچھنے لگے, اے چرواہا کیا تم نے میرے نبی کو دیکھا ہے؟ تو ان کا پتہ بتا. اے چرواہا تو نے میرے نبی کو دیکھا ہے؟ تو ان کا پتہ بتا. چرواہا کہنے لگا, اے ابو ہریرہ میں تمہارے نبی کو نہیں جانتا, میں تمہارے نبی کو نہیں پہچانتا. حضرت ابو ہریرہ جلال میں آ گئے, رونے لگے اور چرواہا سے کہنے لگے, اے چرواہا سن, تم میرے نبی کو نہیں جانتا, میرے نبی کی آنکھیں لاجواب ہے, میرے نبی کی صورت و سیرت لاجواب ہے. او چرواہا, میرے نبی جس راستے سے چلتے ہیں نا وہ راستہ خوشبو سے معطر ہو جاتا ہے. او چرواہا سن, تم میرے نبی کو نہیں جانتا, میرے نبی اتنے حسین و جمیل ہے کہ میرے نبی کے طرح حسین و جمیل لال دنیا میں کسی ماں نے پیدا نہیں کیا ہوگا. او چرواہا سن, میرے نبی کے بولنے کی طرح کوئی بولتا نہیں, میرے نبی کے چلنے کی طرح کوئی چلتا نہیں, میرے نبی کی صورت کی طرح کسی کی صورت نہیں, میرے نبی لاجواب ہے, میرے نبی لاجواب ہے. اتنا کہہ کر کے حضرت ابو ہریرہ رونے لگے, زارو قطار رونے لگے. حضرت ابو ہریرہ رونے لگے. اب چرواہا بھی رونے لگا اور کہنے لگا, اے ابو ہریرہ میں تمہارے نبی کو تو نہیں جانتا مگر میں 3 دن سے دیکھ رہا ہوں, یہ پہاڑ نظر آ رہا ہے نا, یہ پہاڑ, اے ابو ہریرہ یہ پہاڑ جبل تلک کا غار جو تمہیں نظر آ رہا ہے نا, اس آواز اس پہاڑ سے میں 3 دن سے دیکھ رہا ہوں ایک دھیمی دھیمی میٹھی میٹھی پیاری پیاری آواز آتی ہے. اور اس آواز کو سن کر کے میری بکریوں نے
3 दिन سے چرنا بند کر دیا ہے. میری بکریاں روتی ہے, ایک ہی جگہ بیٹھ کر کے اس آواز کو سنتی ہے اور روتی ہے. اے ابو ہریرہ, صرف میری بکریوں کی بات نہیں ہے, میں دیکھ رہا ہوں جو جانور دوسرے جانور کا دشمن ہے, وہ سارے جس جنگل کے درندے پرندے اس آواز کو سن کر کے آ کر یہیں بیٹھتے ہیں, اور سب ایک ہی جگہ بیٹھ کر کے اس آواز کو سنتے بھی اور روتے بھی ہیں. اے ابو ہریرہ, میں 3 دن سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ جنگل خوشبو سے معطر ہو گیا ہے. اے ابو ہریرہ, میں تمہارے نبی کو تو نہیں جانتا, بس اتنا جانتا ہوں کہ اس غار سے ایسی آواز اور ایسی خوشبو آتی ہے جس آواز کو سن کر یہ بکریاں چرنا بند کر دی ہے. جانور یہاں پہ بیٹھ کر کے اس آواز کو سنتے ہیں اور روتے ہیں, اور خوشبو سے سارا جنگل معطر ہے. حضرت ابو ہریرہ نے اس چرواہا سے پوچھا, اے چرواہا, آواز کی دھن کیا ہے, آواز آتی کیسی ہے؟ تو چرواہے نے کہا تھا, یا رب حبلی امتی, یا رب حبلی امتی, یا رب حبلی امتی. اب حضرت ابو ہریرہ اور رونے لگے, اب بکریوں کے سروں کو چومنے لگے, بکریوں کے پروں کو چومنے لگے. حضرت ابو ہریرہ بکریوں کو چومتے جا رہے ہیں, روتے جا رہے ہیں, اور چوم کر کے کہہ رہے ہیں, ابو ہریرہ, اے بکریاں تم پر ابو ہریرہ قربان ہو جائے, تم میرے نبی کو جانتی ہو, پہچانتی ہو, مانتی ہو. یہ جانور بھی میرے نبی کو جانتا ہے, پہچانتا ہے, مانتا ہے. تو جانور جو میرے نبی کو جانتا, پہچانتا ہے, مانتا ہے, ہم ان کا احترام کرتے ہیں. اور جو لوگ میرے نبی کے شان میں گستاخیاں کرتے ہیں, ان کی جگہ ہماری کھوپڑوں میں بھی نہیں ہے. اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں, اپنے مولا کی ہے وہ شان عظیم, جانور بھی کرے جن کی تعظیم, سنگ کرتے ہیں عظم سے تسلیم, تیرے سجدے میں گرا کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ روتے جا رہے ہیں. اب اس غار میں پہنچے حضرت ابو ہریرہ, تو کیا دیکھے کہ سرکار کی پیشانی سجدے میں, سرکار سجدے میں ہے, اور جس جگہ پہ سرکار کی پیشانی ہے نا, وہ جگہ آنسوؤں سے گیلی ہو چکی ہے, آنسوؤں سے بھیگ چکی ہے. حضرت ابو ہریرہ روتے ہوئے کہتے ہیں, یا رسول اللہ, سرکار کہہ رہے ہیں, یا رب حبلی امتی, یا رب حبلی امتی. حضرت ابو ہریرہ روتے ہوئے کہتے ہیں, یا رسول اللہ, آپ مدینہ شریف تشریف لے چلیے. صحابہ کرام تشبت دید کے لیے پریشان ہیں, آپ کی زیارت کے لیے پریشان ہیں. صحابہ آپس میں رو رہے ہیں, میرے آقا آپ مدینہ شریف تشریف لے چلیے. تو میرے نبی نے فرمایا, غور سے سنیے اپنے نبی کی محبت ہم امتیوں سے. آقا فرماتے, او ابو ہریرہ, بال سے زیادہ باریک ہے پل صراط, تلوار سے زیادہ تیز ہے پل صراط, کیسے پار کرے گی میری امت پل صراط؟ او ابو ہریرہ, تمہارے نبی کا سر اس وقت تک سجدے سے نہیں اٹھے گا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کی سلامتی کی گارنٹی نہ لے لے. اللہ اکبر. ہم گنہگاروں کے لیے سرکار روتے جا رہے ہیں. صحابہ کرام اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے سمجھ گئے کہ ہماری گزارش کے بعد آقا کا سر سجدے سے اٹھنے والا نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ واپس آ گئے, واپس آئے, مدینہ شریف آ گئے. صحابہ کو یہ خبر ملی کہ پیغمبر اسلام ہم گنہگاروں کے پل صراط پہ سلامتی کی دعا کر رہے ہیں. صحابہ کرام کی ایک بھیڑ پہنچی اس جبل طلق کے غار میں. صحابہ پہنچے, سب ایک کے بعد دیگر گزارش کرتے گئے, میرے آقا آپ سر پاک اٹھا لیجئے, چلیے مدینہ شریف تشریف لے چلیے. سب سے سرکار یہی کہتے تھے, او میرے صحابہ, بال سے زیادہ باریک ہے پل صراط, تلوار سے زیادہ تیز ہے پل صراط, کیسے پار کرے گی میری امت پل صراط؟ تمہارے نبی کا سر اس وقت تک سجدے سے نہیں اٹھے گا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کی سلامتی کی گارنٹی نہ لے لے. اب صحابہ سمجھ گئے کہ ہماری گزارش کے بعد بھی اب سرکار کا سر سجدے سے اٹھنے والا نہیں ہے. صحابہ نے آپس میں میٹنگ کیا. میٹنگ میں یہ رائے پاس ہوئی کہ اب سرکار کے سر کو سجدے سے اٹھایا کیسے جائے. تو کسی نے کہا کہ بنت رسول کو بلا لو, خاتون جنت کو بلا لو, حسنین کریمین کی والدہ سیدہ فاطمہ زہرا کو بلا لو. فاطمہ زہرا گزارش کریں گی تو آقا سر کو سجدے سے اٹھائیں گے. تو پھر کسی نے کہا, او نبی کے صحابیوں, فاطمہ زہرا کوئی دنیا کی عام عورت تو ہے نہیں, وہ تو خاتون جنت ہے, ان کے بالوں کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا, ان کو بلانے کے لیے جائے گا کون؟ ہر آدمی تو ان کے گھر جا نہیں سکتا ان کو خبر دینے کے لیے, کون جائے گا؟ تو کسی نے کہا کہ سلمان فارسی کے بارے میں آقا نے فرمایا سلمان اہل بیت سے ہے. سلمان فارسی کے بارے میں آقا نے فرمایا سلمان میرے گھر والوں میں سے. تو سلمان فارسی کو بھیجا جائے. سلمان فارسی کو بھیجا گیا. حضرت سلمان فارسی فاطمہ زہرا کے گھر پہنچے, اور جانے کے بعد کہا, اے سیدہ فاطمہ زہرا, اے حسنین کریمین کی والدہ,
آپ کے بابا ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ 3 دن سے جبل تلک کے غار میں ہم امتیوں کی سلامتی کی دعا کر رہے ہیں، پل صراط سے گزرنے کی دعا کر رہے ہیں۔ چلیے آپ تشریف لے چلیے، چلیے تشریف لے چلیے، سرکار کا سر سجدے سے اٹھوائیے۔ چلیے 3 دن سے سرکار اس غار میں ہیں، آپ تشریف لے چلیے۔ اتنا سننا تھا کہ سیدہ فاطمہ زہرا کے آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ سیدہ فاطمہ زہرا رونے لگی۔ رونے کی وجہ یہ ہے کہ بابا جان اپنے امتیوں سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ اب غور سے سنیے، سیدہ فاطمہ زہرا کے پاس ایک ہی چادر تھی اور اس چادر میں 12 پیوند لگے ہوئے تھے، ایک روایت کے مطابق 17 پیوند لگے ہوئے تھے۔ حضرت فاطمہ زہرا نے اسی چادر سے کسی طرح اپنے سر سے پاؤں تک کو ڈھک لیا اور حضرت فاطمہ زہرا اس جبل تلک کے غار کی طرف چلنے لگی۔ کس شان سے چل رہی ہے، ایک طرف امام حسن ہے، ایک طرف امام حسین ہے، سلمان فارسی آگے آگے پہرا دیتے جا رہے ہیں، امام حسن بھی ساتھ میں ہے، امام حسین بھی ساتھ میں ہے، فاطمہ زہرا چل رہی ہے، ایک ہی چادر ہے اور اس میں بھی 12 پیوند لگے ہوئے ہیں۔ ایسی چادر جس چادر کا جواب نہیں ہے۔ فاطمہ زہرا دھیرے دھیرے اس جبل تلک کے غار کے قریب پہنچنے والی تھی۔ سیدہ فاطمہ زہرا اس پہاڑ کے قریب پہنچنے والی تھی جہاں مصطفیٰ کریم اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر کے گنہگار امتیوں کی دعا کر رہے ہیں۔ پل صراط سے گزرنے کی فاطمہ زہرا اس غار کے قریب پہنچنے والی تھی کہ کسی صحابی نے پہاڑ کی چوٹی سے یہ آواز دیا، او نبی کے پیارے صحابیوں، اپنی اپنی نگاہیں نیچی کر لو، نبی کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا تشریف لا رہی ہے۔ فاطمہ زہرا تشریف لا رہی ہے، وقت ختم ہے، بات آخری مرحلے میں میں لے چلوں، مختصر میں بتا دوں۔ فاطمہ زہرا تشریف لے جاتی ہے، کیا دیکھتی ہے کہ بابا جان کا سر، امام الانبیاء کا سر سجدے میں ہے اور جس جگہ پہ سرکار کا سر ہے وہ جگہ آنسو سے گیلی ہو چکی ہے۔ فاطمہ زہرا رو کر کہتی ہے، بابا جان آپ سر پاک اٹھا لیجئے، چلیے مدینہ شریف تشریف لے چلیے۔ میرے آقا نے یہی فرمایا، او بیٹی فاطمہ، بال سے زیادہ باریک ہے پل صراط، تلوار سے زیادہ تیز ہے پل صراط، کیسے پار کرے گی میری امت پل صراط؟ او بیٹی فاطمہ، تمہارے والد کا سر اس وقت تک سجدے سے نہیں اٹھے گا جب تک اللہ تبارک و تعالی میری امت کی سلامتی کی گارنٹی نہ لے لے۔ اب فاطمہ زہرا کو جب یہ جواب ملا تو حضرت فاطمہ زہرا نے کہا، بابا جان یہ کوئی اور بیٹی نہیں ہے، آپ کی بیٹی فاطمہ زہرا ہے جس کے بارے میں آپ نے فرمایا، الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جگر کا ٹکڑا ہے فاطمہ۔ وہ بیٹی آپ کے سامنے کھڑی ہے۔ بابا جان یہ کوئی اور بیٹی نہیں ہے، آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں آپ کی بیٹی کا ایک سجدہ ختم نہیں ہوتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی رات ختم ہو جاتی ہے۔ وہ بیٹی آپ کے سامنے کھڑی ہے۔ ہاں، کوئی ایسی روایت اور کوئی ایسی تاریخ نہیں دکھا سکتے، کوئی دلیل نہیں دے سکتے جس میں یہ لکھا ہو کہ فاطمہ زہرا نے ایک وقت کی نماز چھوڑ دی ہو۔ اللہ اکبر۔ چادر ایک ہے، پیوند 12 ہے، کسی نے بتایا 17 ہے، چادر ایک ہے، نماز ایک وقت کی بھی نہیں قضا ہوئی ہے۔ آج ہمارے ماں بہنوں کے پاس کپڑے کی کمی نہیں ہے، ان کے پاس کپڑے اتنے ہیں کہ صبح میں پیلا پہنے گی تو دوپہر میں نیلا پہنے گی، شام میں ہرا پہنے گی، رات میں میکسی پہنے گی، مگر نماز ایک وقت کی نہیں پڑھیں گی۔ اور حضرت فاطمہ زہرا کے پاس ایک ہی چادر تھی مگر نماز ایک وقت کی نہیں چھوڑا کرتی تھی۔ آج ہمارے ماں بہنوں کو نماز پڑھنے کے لیے کہہ دیجئے تو کہیں گے ہمارے پاس فرصت نہیں ہے، فرصت نہیں ہے نماز کا، بچے میں پریشان رہتے ہیں، کام کرتے رہتے ہیں، نماز کا ٹائم نہیں ملتا ہے۔ اور سیریل دیکھنے کے لیے بہت فرصت ہے، سیریل دیکھنے کے لیے اتنی فرصت ہے جس کا کوئی جواب نہیں ہے، اور اس کا کہیں ذمہ دار ہم اور آپ ہیں۔ ہم نے اپنے گھر کی بیٹیوں کو، ہم اپنے بہوؤں کو، ہم اپنی بیٹیوں کو، ہم اپنے گھر کی عورتوں کو آخر موبائل لا کر کے دینے کی ہمیں ضرورت کیا پڑی تھی؟ مغربی تہذیب سکھانا چاہتے ہیں، دنیائی کلچر سکھانا چاہتے ہیں۔ یاد رکھ لے، مغربی تہذیب میں اگر آپ کے گھر کی، ہمارے گھر کی بیٹیاں چھینیں گی تو ان کا گزارا قیامت کے دن اور قبر میں ہونے والا نہیں ہے۔ کیوں مغربی بیٹی فاطمہ زہرا کی تہذیب سکھائیے؟ اب سنیے، فاطمہ زہرا نے کہا، بابا جان یہ کوئی اور بیٹی نہیں، آپ کی بیٹی فاطمہ زہرا۔ اب میں بھی اپنے سر کو سجدے میں رکھنے جا رہی ہوں۔ بابا جان جب تک کہ آپ کی امت کی سلامتی کی گارنٹی رب تبارک و تعالیٰ نہ لے لے، میں بھی اپنے سر کو سجدے سے نہیں اٹھاؤں گی، میں بھی اپنے سر کو سجدے میں رکھتی ہوں۔ سرکار کا سر پہلے سے سجدے میں ہے، اب فاطمہ زہرا نے بھی اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیا۔
حضرت امام حسن نے بھی اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیا, امام حسین نے بھی اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیا. حضرت صدیق اکبر وہاں پہ موجود تھے, حضرت صدیق اکبر نے بھی اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیا. اب غور سے سنیے گا, حضرت صدیق اکبر کا سر سجدے میں ہے, حضرت امام حسین کا سر سجدے میں ہے, حضرت امام حسن کا سر سجدے میں ہے, فاطمہ زہرا کا سر سجدے میں ہے, امام الانبیاء کا سر سجدے میں ہے. آگے طائب سدرا, آگے بلبل سدرا, آگے روح الامین, آگے جبریل امین, اور آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کا سلام قبول ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے قیامت کا دن ہوگا, افراتفری کا ماحول ہوگا, کوئی کسی کا پوچھنے والا نہ ہوگا. جہاں باپ بیٹے سے بھاگتے ہوں گے, ماں اپنے لڑکیوں سے بھاگتی ہوں گی, اس افراتفری کے ماحول میں آپ کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا جیسا چاہیں گی اللہ ویسا ہی فیصلہ سنا دے گا. قیامت کی ہولناک کی کم کیسے ہوگی؟ فاطمہ زہرا کی مرضی پر موقوف ہے. فاطمہ زہرا ان عورتوں سے خوش ہوگی جو عیاشی کے اڈوں کو قائم کر رہی ہیں, جو بے حیائی کو فالو کر رہی ہیں, سیریل کو دیکھ کر کے اتنے بے حیائی کو فالو کر رہی ہیں کہ ان کے لیے میلہ بنا ہوا ہے. میری ماں بہنوں, میلہ میں تمہیں جانا نہیں چاہیے, یہ میلہ تمہارے لیے نہیں ہے, بلکہ سیدہ فاطمہ زہرا کی سیرت تمہارے سامنے ہے. انہیں سیدہ فاطمہ زہرا کی سیرت پڑھنے کی فرصت کہاں ہے؟ انہیں تو سیریل دیکھنے سے فرصت ہی نہیں ہے, اور دن رات دیکھ دیکھ کر کے سیریل کا بخار ان کے اوپر چڑھا ہوا ہے. ان کا حال یہ ہو چکا ہے, جو کھانے کا طریقہ سیریل کے اندر وہی کھانے کا طریقہ گھر کے اندر, جو پہننے کا طریقہ سیریل کے اندر وہی پہننے کا طریقہ گھر کے اندر, جو اوڑھنے کا طریقہ سیریل کے اندر وہی طریقہ گھر کے اندر, جو شوہر سے بات کرنے کا طریقہ سیریل کے اندر وہی طریقہ گھر کے اندر, جو ہیئر اسٹائل سیریل کے اندر وہی ہیئر اسٹائل گھر کے اندر. اور میری ماں بہنوں, اگر نقل کرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو کیوں کسی اداکارہ کی نقل کرتی ہو؟ نبی کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا کی نقل کر لو, تمہاری دنیا بھی سمجھ جائے گی, تمہارا رقبہ بھی سمجھ جائے گا. نبی کی پیاری بیٹی فاطمہ زہرا کی نقل کرو.